خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 26، باب نمبر 16۔ خدا اور محبت۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرتے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ میرے ہاتھوں کو چونکہ ایسی مشقت کی عادت نہیں تھی، اس لیے پہلی رات ہی ان پر چھالے پڑ گئے تھے، جو اب رفتہ رفتہ معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ غفور میرا جس حد تک خیال رکھ سکتا تھا وہ رکھ رہا تھا، ویسے بھی میں دوسرے مزدوروں سے کچھ الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے غم تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ ان سب میں ان کی دانست میں زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے غفور نے میرا نام بابو رکھ دیا تھا۔ میری راتیں پلیٹ فارم یا ویٹنگ روم کے کسی بینچ پر گزرتی تھیں، اور دن سارا مزدوری کرتے ہوئے۔ مجھے ان دنوں میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم انسانوں نے اس زندگی کو ایک خواہ مخواہ کا بکھیڑا بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ انسان چاہے تو اس کا گزارا 2 جوڑے کپڑے میں بھی بہت خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے۔ میں حماد اور امجد رضا، جس کے کپڑے لندن کے بڑے بڑے بوتیک سے تیار ہو کر آتے تھے، جو کف لنکس اور ٹائی کی پن میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا سوٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا، اور جس نے کبھی کسی تقریب میں 1 دفعہ کا پہنا ہوا لباس دوبارہ نہیں پہنا تھا، وہ حماد اب بڑے آرام سے اپنے 1 جوڑا پینٹ شرٹ اور 1 وردی میں گزارا کر رہا تھا۔ ریلوے کے دھوبی گارڈ سے 5 روپے میں جوڑا دھل کر آ جاتا تھا، اور وردی تو ویسے بھی سرکاری طور پر ہر دوسرے روز دھل کر آ جاتی تھی۔ کبھی میری صبح کانٹینینٹل انگلش یا عربی ناشتے کے لوازمات کے بغیر مکمل نہ ہوتی تھی۔ فرانس کا بنا ہوا کارن فلیکس اور مصر کا درآمد شہد نہ ہوتا تو میں ناشتہ ہی ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ اب پلیٹ فارم کے کیبن کی تیز پتی کی چائے اور بند مکھن کے ساتھ بڑے مزے کا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ فریش اسٹرابری شیک کی جگہ گنے کے رس نے لے لی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے لنچ اور ڈنر کی جگہ پلیٹ فارم کے ہوٹل کے تنور کی سادہ روٹی اور شوربے نے لے لی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شروع کے 2-3 دن کے علاوہ بعد میں مجھے کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں مجھے شدت سے یہ احساس بھی ہوا کہ واقعی ہم انسانوں نے خود اپنی زندگیوں کو مفت کے جھنجھوڑوں میں الجھایا ہوا تھا۔ خاص طور پر ہم امیر لوگ، ہماری خود پرستی اور خود پسندی ایک عذاب ہی تو ہے۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آتی گئی کہ انسان کی زندگی میں دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو اگر زندگی بتانے کا ایک پیمانہ سمجھا جائے تو ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر لوگ تو 12 گھنٹے دن اور رات کی نیند میں ہی بتا دیتے ہیں۔ باقی بچے 12 گھنٹے تو اس میں سے بھی 6 گھنٹے تو دنیا داری کی فکر، دفتر اور نوکریاں یا کاروبار وغیرہ کے جھنجھیلے میں گزر جاتے ہیں۔ باقی 6 گھنٹوں میں بھی آپ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے کا دورانیہ شامل کر لیں تو زندگی کے بمشکل 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرتے ہیں، جو ہم یا کوئی بھی انسان اپنے لیے بتاتا ہے۔ اب ان 2-3 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اس قدر جدوجہد اور اس قدر بے ایمانی، اس قدر کھینچا تانی کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اگر معیار کے مقابلے میں پڑھنا چاہے تو پھر معیار اور اعلیٰ زندگی کی بھلا کیا حد ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک تعیش بھری زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے پاس ہوتے بس 24 گھنٹے ہی ہیں۔ سارا کھیل انہی 24 گھنٹوں کو ٹالنے کا ہے۔ چاہے بہترین سے بہترین ملنے کی بے چینی میں کاٹ لیں، یا پھر جو کچھ میسر ہے اس پر صبر اور شکر کر کے بتا دیں۔ دن بھر شکوے کرتے رہیں یا پھر سجدہ شکر میں بسر کر دیں۔ یہ 24 گھنٹے تو بہرحال گزر ہی جاتے ہیں۔ زندگی روز مجھے نئے نئے سبق سکھا رہی تھی، یہ شاید میں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا تھا۔ شاید مجھے اس لیے بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اکیلا تھا۔
شاید رشتے ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ رشتوں کے تقاضے انسان کو ناشکری اور خوب سے خوب تر کی ریس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاید دنیا میں اگر ہر آدمی اکیلا ہی ہوتا تو اسے زندگی اتنی کٹھن اور مشکل کبھی نہ لگتی۔ میاں بیوی، بچے، بچوں کے بچے، یہ سب رشتے انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتے ہوں۔ شاید ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور آج جمعرات کا دن تھا۔ آج میری شام کو چھٹی تھی۔ میں غفورے کو بتا کر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ یہ پورا ہفتہ میں نے باہر کی دنیا کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں۔ اسٹیشن سے ایک ٹانگے والے کو میں نے مولوی علیم کے پرانے محلے چلنے کو کہا۔ ہم زندگی میں روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے وہاں جانا ہے، فلانی تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، لیکن ان میں سے بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی تکمیل کا وقت قریب آتے ہی آپ کا دل ڈوبنا شروع کر دے۔ بس یہی حالت اس وقت میری بھی مولوی صاحب کے گھر کی طرف جاتے ہوئے ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید اب میں ان سے کی گئی زیادتی کی معافی مانگنے کے قابل نہ سہی، پر طلبگار تو ہو سکتا تھا۔ ٹانگے نے مجھے پرانے محلے کے گیٹ پر اتار دیا۔ یہ عصر کا وقت تھا، یہی کوئی شام 5:30 بجے ہوں گے۔ میں دھڑکتے دل اور بھاری قدموں سے مولوی صاحب کی گلی کے نکڑ تک آ پہنچا، لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، کچھ مولوی صاحب کا دوبارہ سامنا کرنے کی وجہ سے اور کچھ اس نازنین کے گھر کے اس قدر قریب پہنچ جانے کے خیال سے ہی جیسے میرے پسینے سے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ مولوی صاحب کی گلی میں 3-4 ہی گھر تھے اور اس وقت گلی تقریباً سنسان ہی پڑی تھی۔ بہت دیر تک میں مولوی صاحب کے مکان کے لکڑی کے دروازے کے قریب کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ اندر سے دور کسی کے بولنے کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل پھر سے اچھلا، شاید یہ ایمان کی ہی آواز ہو۔ میں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، جی کون ہے؟ یہ ایمان ہی کی آواز تھی۔ اس کی آواز کا جل ترنگ میں بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ میرے لیے لمحے زمین اور آسمان کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی۔ جواب میں نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے غو غاں کی کیسی عجیب سی آوازیں نکلی کہ اسے دوبارہ میرا نام پوچھنا پڑا۔ اتنی دیر میں ایمان دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے تمام ملنے والوں کو شاید کسی کے گھر کے باہر دستک دینے کے تمام آداب کا سخت لحاظ ہوتا ہوگا، اور ایمان شاید مجھے بھی انہی مہذب لوگوں میں سے کوئی ایک سمجھ رہی تھی جو دستک دے کر 10 قدم دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر سے اگر کوئی نسوانی آواز سنائی دے تو باقاعدہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ لیکن بھلا مجھ جیسے جاہل کو ان روایتی آداب کا کیا پتا تھا؟ میں نے تو اس طرح سے کسی کے دروازے پر دستک بھی زندگی میں پہلی بار دی تھی۔ میرے تو تمام دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے اونچے اونچے محل نما مکانات تھے، جن کے گیٹوں پر بیٹھے دربان ہارن بجنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیتے تھے اور میری سپورٹس کار زن سے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ شاید ایمان یہی سمجھی کہ میں مولوی علیم صاحب کا کوئی ایسا ہی تہذیب یافتہ مہمان ہوں جو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نسوانی آواز سن کر دروازے سے اتنی دور جا کھڑا ہوا ہے کہ اس کی آواز بھی اندر تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی ہے، اور شاید اسی لیے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کو تھوڑا سا کھول کر پوچھنے کے لیے ایک جھری سی بنائی۔ میں گمسم سا ابھی تک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اس کی نازک اور مخروطی انگلیاں دروازے کے سرے پر نظر آئیں، اور پھر ایمان نے دوپٹے کا نقاب اوڑھے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دروازے کے اتنے ہی پاس کھڑا ہوگا۔
میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور میری اور اس کی نظر ایک لہجے کے لیے ٹکرائی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔